نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الانشقاق آیت نمبر 7 سے 12 تک تجوید کے قواعد کے مطابق ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ میم اور نون دو ایسے حروف ہیں جن کے اوپر اگر شد آ جائے تو غنہ کیا جاتا ہے، غنہ کرنا ہے۔ تو غنہ یہ ہے میم کی آواز، میم کا مخرج ہے ہونٹوں کے خشک حصے آپس میں مل جائیں تو میم ادا ہوتا ہے، تو اس کو دو حرکت کے برابر غنہ کرنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ تنوین کے بعد یا ہے تو ادغام ہوگا۔ دو زبر والی تنوین کے اوپر وقف کرنا ہے، رکنا ہے، ٹھہرنا ہے تو الف مدہ بنا کر وہاں پہ وقف کیا جائے گا۔ تو سین کا مخرج سیٹی، سین، سین، باقی نارمل ہیں۔ نون ساکن کے بعد قاف آ گیا ہے، اخفا ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اِلَىٰ کے اوپر یہاں پہ مد ہوگی کیونکہ الف مدہ محل مد ہے اور سبب مد آگے حمزہ آ رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، یہاں پہ میں نے وقف کرنا تھا، را کی زیر اور ہاک کو ساکن ادا کیا۔ اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر یمینہ فسوف، ہا کو مدہ کریں گے یہاں پہ، اسی طرح یہاں پہ بھی ہا کو مدہ کریں گے اگر ملا کر پڑھنا ہے تو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَيَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا۔ یصلی سعیرا، صاد کا اور سین کا مخرج ایک ہی ہے، پر اور پتلا کرنے سے۔ پر یعنی صاد کی آواز کو موٹا کرنا ہے اور سین کو پتلا رکھنا ہے، یہ ہے اس کی فرق کرنے کا طریقہ، جبکہ مخرج ایک ہی ہے۔ تو وہی بات، دو زبر والی تنوین کے وقف کیا تو الف مدہ بنایا، دو زبر والی تنوین کے بعد واو ہے تو ادغام کیا۔ یہ وَيَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا، صاد اور سین کے اوپر سیٹی ہے، اس سا کے اوپر سیٹی نہیں تھی۔ وہ سیٹی نہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ثبورا، صبورا، یہ غلط ہوگا۔ یہ ہوئی جی تجوید کے قواعد۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے، علم صرف کے مطابق الفاظ، کلمات بنانے کا جو طریقہ کار ہے، کیسے کوئی کلمہ بنا ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ فا، اس فا کو کہتے ہیں فا الفصیحہ، الفصیحۃ۔ اما حرف شرط، من موصولہ، اوتیہ روٹ ورڈ ہے عطیہ، فعل ماضی معروف۔ تو اگر مجہول کرنا ہو تو یہ ثلاثی مجرد ہے، تو جب ہم یہ لفظ جو ہے بنا ہوا کیسے ہے، یہ باب افعال سے ہے،
افعلا، اوتیا. ابھی دو حمزہ اکٹھے آ گئے ہیں. دو حمزہ کی تخفیف کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ساکن پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو تو ساکن حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت میں تبدیل کرنا ہے. تو اس حمزہ کو ہم کس میں تبدیل کریں گے؟ کیونکہ ما قبل پیش ہے تو اس کو واو سے تبدیل کریں گے. اوتیا. کتاب لفظ کاف، تا اور با، ہا جو ہے یہ ضمیر، با حرف جر، یمین یا میم اور نون مادہ ہے فعیل کے وزن پر یمین. ہا پھر یہ ضمیر، فا. فا یہاں پہ کہتے ہیں جی رابطہ، جواب، شرط. سوف حرف استقبال، یحاسب. یہ جو ہے یحاسب لفظ باب مفاعلہ سے ہے. حاسب یحاسب، تو ہا سین با اس کا مادہ ہے. فاعل یفاعل معروف ہے اور یفاعل مجہول ہے. تو یفاعل کے وزن پر یحاسب اصل کلمہ آ گیا. حساب مصدر ہے، ہا سین با، یا سین را. یسیرا فعیل کے وزن پہ یمین جیسے آیا ہے تو یہ یسیر آ جائے گا. دو زبر والی تنوین لگانی ہے تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے آگے الف مدہ آئے گا. واو حرف عطف، ینقلب قاف، لام اور با، باب انفعال. انقلب ینقلب، ینفعل کے وزن پر الا حرف جر. اہل حمزہ ہا اور لام، ہا جو ہے وہ ضمیر. اسم مسرورا کیا ہے جی؟ سین، را اور را مفعول کے وزن پر مسرور. دو زبر والی تنوین ہے، ایک الف کا اضافہ کریں گے. یہ واو کیا جی؟ یہ واو حرف عطف ہے، حرف شرط اور حرف شرط. وہ فا کے بعد ہے اور وہ فا الفصیحہ ہے. تو یہاں پہ یہ اما کے بعد پہلے واو ہے، یہ واو عاطفہ ہے. اس اما اور اس اما کا آپس میں عطف ہے، یہ معطوف علیہ ہے اور یہ معطوف ہے. من پھر موصولہ، اوتیا وہی کلمہ ہے، کتابہ وراء
واو را اور حمزہ یہ اس میں ظرف مکان ہے، اس کو ہم فعال کے وزن پر اس میں جامد لکھتے ہیں علماء. ظہر ہی، ظہر مادہ لفظ ہے، ہا ضمیر ہے، واو پھر عطف ہے. واو عطف کس پر؟ وَيَدْعُو دعوا، دال عین واو، یہ باب نون سے ہے. دعوا یدعو، تو یدعو میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر حرف علت لام کلمہ مضموم ہو، اس کا ماقبل بھی مضموم ہو تو حرکت کو حذف کرتے ہیں. تو جب اس ضمہ کو حرکت کو حذف کریں گے تو لفظ بچے گا یدعو. صبورا، یہ کیا ہے جی؟ سا با اور را، یہ مادہ ہے. یہ اس کا اگر کوئی لفظ، اس کی میں نے ڈیٹیل پڑھی ہے کہ یہ صبورن کیوں ہے فعولن کے وزن پر. فعول کیسے؟ اگر فعل لازم ہو اور مفتوح العین ہو، مفتوح العین فعل شرط ہے لازم، تو کیا ہوگا؟ اس کا مصدر جو ہے وہ فعول کے وزن پر آئے گا. تو یہ اس وجہ سے لفظ صبورا بنا ہوا ہے. اسی طرح اگر فعل یعنی ماضی اس کا مفتوح العین ہو اور فعل لازم نہ ہو، اگر وہ فعل متعدی ہو تو پھر اس کا جو وزن ہے فعل کے وزن پر آئے گا، فہم، فتح وغیرہ. واو کیا ہے جی؟ عطف ہے. یسلا صاد لام اور یا مادہ ہے اس کا. جو صاد لام واو مادہ ہے وہ رحمت نازل کرنا، نماز پڑھنا، درود بھیجنا، وہ اس معنی میں آتا ہے. لیکن اگر صاد لام یا مادہ ہو تو وہ بھوننا، داخل کرنا، آگ میں ڈالنا، اس معنی میں آتا ہے. تو یسلا کیا ہے جی؟ سولا یا یسلایو، تو یہ لفظ یہ بنے گا. ابھی یا حرف علت لام کلمہ مضموم یعنی متحرک، اور اس کا ماقبل کیا ہے جی؟ مفتوح ہے. تو مفتوح حرف کا مطابقت کا قاعدہ ہے کہ اس مفتوح کے بعد جو یا ہے وہ الف میں بدل جائے گی. تو پھر جو قاعدہ ہے کہ اگر الف کسی واو سے بدل کر الف ہو تو اس کو الف ہی لکھا جاتا ہے. اگر وہ کسی یا سے بدل کر الف ہو تو اس کو الف مکسورہ کی شکل میں لکھتے ہیں. تو یہ لکھنے میں یس لا، یہ الف مکسورہ، اس کے نیچے دو نقطے نہیں رہے، الف مکسورہ بن گیا. سعیر سین عین را سے فاعل کے وزن پر سعیر.
آگے دو زبر والی تنوین ہے تو الف کا اضافہ کریں گے. یہ ہیں جی ہمارے ہر کلمے کے بارے میں ڈیٹیل کہ وہ کیسے بنا. آگے چلتے ہیں علم نحو کی طرف. جی آگے چلتے ہیں جی. علم نحو میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فا تو الفصیحہ ہے جو آگے اس کی تفصیل بتا رہا ہے. اما حرف شرط ہوا تو شرط کا آگے پھر کوئی جواب شرط آئے گا، وہ یہ ہے فا کے بعد. تو فا جو ہے وہ رابطہ قائم کر رہا ہے شرطیہ اسم جملے کا اس کے جواب شرط کے ساتھ. تو شرط کیا لگی ہے جی؟ من. یہ من ہم نے کہا جی یہ موصولہ ہے، تو من موصولہ محلن ہم کہیں گے یہ مرفوع ہے، کیونکہ یہ نائب فاعل بن رہا ہے کس کا؟ اس اوتیہ کا. اس اوتیہ میں جو ہوا ہے کس شکل میں؟ نائب فاعل کی شکل میں. وہ کون سا ہے؟ وہ یہ من ہے. من اوتیہ جو دیا گیا. قرآن پاک کا اسلوب ہے، یہاں پہ ایک نیو لرنر اسٹوڈنٹ کہہ سکتا ہے کہ یہ فعل ماضی مجہول ہے، تو اس کا ترجمہ تو ہونا چاہیے جس کو دیا تھا، جو دیا گیا تھا. حالانکہ اگر ایسا ہونا ابھی تک ہوا نہیں، یہ مستقبل میں ہوگا. تو جس طرح ماضی مبنی ہو جاتا ہے، کوئی کام جو میں نے ماضی میں کیا اس کا تبدیل ہونا ناممکن ہے، تو اسی طرح ان الفاظ کو اللہ تعالی ماضی میں استعمال کر کے یہ اس کا جو ہے وہ مطلب آتا ہے کہ ایسا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح ماضی میں کیے گئے کام کے ہو جانے میں آپ کو کوئی شک نہیں رہا کہ یہ ہو چکا ہے اور یہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اسی طرح مستقبل میں بھی یہ کام ہو کر ہی رہے گا اور اس فیصلے کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اسلوب. اسپیشلی جنت اور جہنم کے معاملات میں ایسے الفاظ جو ہیں وہ فعل ماضی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. تو کتابہ یہ منصوب ہے، یہ منصوب اسم دونوں مل کر یہ جو مرکب اضافی ہے یہ مفعول ہے. مفعول بھی جب وہ دیا گیا. کیا دیا گیا؟ کتابہ اپنی کتاب. وہ کتاب جس کو ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا، صحف و نشرت اور کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اس کتاب کو جب اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اس کا دائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ پکڑایا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ لینے والوں میں سے بنائے. یمین ہی، یمین دایاں ہاتھ، با حرف جر، پھر یہ مرکب اضافی جمع جارہ، تو مرکب جاری. یہ ہم کہیں گے یہ متعلق فعل ہے اوتیہ. تو کتابہ یہ ہم کہیں گے یہ مفعول مطلق ہے. تو جب من موصولہ جو ہے، جب وہ ایک شخص دیا جائے گا اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں، فا، تو یہ شرطیہ جملہ ہے جس کا جواب یہ ہے. فا جو ہے وہ جواب شرط کے درمیان رابطے کا کام کر رہا ہے. تو یہ سوفا یعنی سین فعل مضارع پر آ کر مستقبل قریب اور سوفا مستقبل بعید کا معنی دیتا ہے. فسوف یحاسب، تو یہ جو یحاسب میں یہ بھی فعل ماضی مجہول ہی ہے، اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہ بھی نائب فاعل ہے.
اور یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ عائد الی من، اسی من کی طرف، یہ جو من پہلے آیا ہے۔ تو جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کیا ہے؟ وہ مستقبل میں اس کا جو حساب ہے وہ یحاسب، وہ حساب کیا جائے گا۔ کیسے؟ حساباً، یہ جو ہے یہ منصوب ہو کر یہ مفعول مطلق ہے، یہ دونوں تنوین کے ساتھ ہیں، تو یہ صفت ہے اور یہ موصوف ہے۔ تو صفت موصوف دونوں مل کر مرکب، صفت اور موصوف دونوں مل کر اس کو یعنی مرکب توصیفی لکھیں گے ہم۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پھر کیا ہوگا؟ وَيَنْقَلِبُ، اور يَنْقَلِبُ میں بھی یہ ہوا ضمیر جو ہے، ابھی يَنْقَلِبُ معروف ہے تو یہ فاعل بنے گا، تو فاعل بن کر یہ بھی ضمیر جو ہے اسی من کی طرف جا رہی ہے۔ اسی من کے بارے ہی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ جب اس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا اور وہ لوٹے گا، کس طرف لوٹے گا؟ الی اہلہ، یہ مرکب اضافی جمع جار، مرکب جاری متعلق فعل، فعل کون سا؟ یہ۔ آگے مسرورن کے منصوب ہونے کی جو علماء وضاحت کرتے ہیں، یہ لفظ منصوب ہے۔ منصوبات ہم نے پڑھے ہوئے 13 منصوبات، ان 13 میں سے یہ مسرورن جو ہے یہ حال بن رہا ہے۔ حال کس کا؟ اس ینقلبو میں ہوا ضمیر کا۔ تو یہ ہوا ضمیر کون ہے؟ کس کی طرف راجع ہے؟ من کی طرف، تو وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹے گا، کس حال میں؟ کہ وہ خوش ہوگا، مسرور ہوگا۔ واو پھر حرف عطف ہے، کس کے اوپر؟ اسی اما کے اوپر۔ فاما و اما، ابھی بات دوسری ہو گئی، یہ میں اس پہ ٹائم تھوڑا بچا لیتا ہوں۔ یہ موصولہ اوتیہ، اسی طرح نائب فاعل، یہ ایگزیکٹلی وہی شکل آ رہی ہے، کتابہ وراء ظہرہ۔ ان علماء لکھتے ہیں کتابہ بشمالہ وراء ظہرہ، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی لیکن اس کے پیچھے سے، تو یہ ہے ظہرہ کا مطلب۔ تو یہ وہی بات ہے پھر، تو یہ وراء اس میں ظرف ہے، ٹھیک ہے جی۔ ظہرہ ہی یہ ہم کہیں گے مرکب اضافی متعلق فعل۔ تو اور وہ شخص جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ، اس کی کتاب اس کے پیچھے سے، اس کی پشت کی طرف سے، وَيَدْعُو، اور وہ پکارے گا۔ یدعو میں ہوا ضمیر جو ہے یہ فاعل ہے اور یہ راجع الی من ہے، یہ من ہے، وہ من نہیں ہو سکتا کیونکہ اس من کی بات ختم ہو گئی، حرف عطف آ گیا، آگے اس اما من کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو پکارے گا صبورہ ہلاکت کو، تو وہ جیسے ہوتا ہے نا یا ویلت، اے میری ہلاکت، ویلتی، تو صبورہ تباہی بربادی ہلاکت کے معنی میں ہے، تو وہ پکارے گا اپنی بدبختی کہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ و عطف یسلا میں بھی ہوا ضمیر فاعل من کی طرف راجع۔ سعیرہ دہکتی آگ ہے، تو یہ ہم کہیں گے یہ سعیرن، یہ کیا ہے جی؟ منصوب ہے۔ تو اس یدعو یعنی یسلا جو ہے یہ اور دونوں مرکب عطفی ہوں گے، یعنی یدعو و یسلا ان دونوں کے درمیان عطف ہے۔
تو یہ مفعول بہی منصوب ہو کر یہ مفعول بہی وہ داخل ہوگا کس میں؟ سعیرہ، دہکتی آگ میں. تو یہ ہے جی ہمارا بیسیکلی ہم کہہ لیں کہ یہ پورے 3 آیات فَأَمَّا مَن، یہ من کا من مبتدا ہو کر آگے یہ جملہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہاں پہ یہ من محلن مرفوع ہو کر اس کا نائب فاعل تو ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ یہ من مبتدا ہے اور آگے اس کی خبر ہے، یعنی یہ جملہ اسمیہ کی شکل میں ہے. اور یہاں پہ بھی یہ من مبتدا ہو کر آگے پورا جملہ اس کی خبر بن رہا ہے. تو یہ اوتیہ کے اندر جو نائب فاعل ہوا ضمیر ہے وہ اسی من کی طرف راجع ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.